اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سجائی گئی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے نذرانے نبی بے مثال، صاحب خوش خصال، پیکر حسن و جمال، بی بی آمنہ کے لال، ہم غریبوں کے غمخوار، بے کسوں کے مددگار، سیدین سجاں، سیاح لا مقام، حامی بے کساں، تتمہ دوراں، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم امواتا، تم سب مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، تو پھر دوبارہ وہ تمہیں ایک زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، تو پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا ایک فلسفہ بیان کیا، اور موت اور حیات کا ایک تسلسل اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ جمی نوع انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں، تم سب اصل میں مردہ تھے، اور امواتن کہہ کر یہ باور کرا دیا گیا کہ اے انسان، تو دائمی نہیں ہے، تو پہلے نہیں تھا، یعنی عدم تھا اور عدم سے وجود میں آیا ہے۔ امواتن کہہ کر اللہ نے گویا یہ بات باور کرائی، جس بات پر انسان اکڑتا ہے، یہ سانسیں لے رہا ہے، آج اپنی دولت پر فخر کر رہے ہیں، اپنی جائیداد پر فخر کرتے ہیں، اکڑنے لگ جاتے ہیں، تو قرآن میں اللہ نے امواتن کہہ کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے انسان، تو دائمی نہیں ہے، تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تجھے وجود تو ہم نے عطا کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ ہستی کہ جس پر کبھی عدم آیا ہی نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ائمہ تفسیر کے ہاں کئی معنی ہیں، کئی مطالب اس کے بیان ہوئے۔ میں موضوع سے مناسبت رکھتے ہوئے صرف اس کے ایک معنی کو بیان کروں گا، وہ یہ کہ جب انسان حالت عدم میں تھا، یعنی جسمانی لحاظ سے معدوم تھا، انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو قرآن نے اس کو موت کہا۔ آج آپ گفتگو توجہ سے سننی ہے۔ فرمایا کنتم امواتن، جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، جسمانی لحاظ سے وہ معدوم تھا، تو قرآن نے اس عدمیت کو موت کہا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کنتم امواتن، اور جب انسان معدومیت میں تھا، جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کا نہ ہونا، یہ عدم، یہ ظاہری تھا، معنوی نہیں تھا، یعنی حقیقی طور پر ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن دوسری جگہ پر ارشاد اللہ فرماتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ اس زمانے میں کوئی شیء مذکور نہیں تھا، یعنی انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ انسان اس زمانے میں کوئی مذکور شے نہیں تھا، یعنی ایسی شے نہیں تھا کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس پر اس وقت انسان ایسا نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی، سورہ دہر کی پہلی آیت، کچھ حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ وہ زمانہ کہ جب انسان مذکور نہیں تھا، یعنی جس کا ذکر نہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں، ذکر کیا جائے اس کو مذکور کہتے ہیں۔ جب انسان مذکور نہ تھا تو وہ دور بھی تو انسان پر ہی گزرا، کیونکہ قرآن نے کہا علی الانسان، وہ دور انسان پر گزرا،
پتہ چلا کہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا مگر موجود تھا. عالم ارواح میں تھے نا, مذکور نہیں تھا کیونکہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا, مذکور نہیں تھا مگر موجود تھا. لہذا معلوم ہوا کہ موجود ہونا اور بات ہے اور مذکور ہونا اور بات ہے. بات کو سمجھیے گا ذرا, موجود ہونا اور بات ہے اور مذکور ہونا یہ اور بات ہے. آپ دیکھیے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں, چلتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, آتے جاتے بھی ہیں, موجود تو ہیں مگر ان کا ذکر نہیں ہے, موجود ہیں مگر مذکور نہیں ہے, ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا. اور جو ایسے ہیں کہ موجود ہیں مگر مذکور نہیں, ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا, یعنی وہ مذکور نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ ذاکر نہیں ہوئے, وہ مذکور نہ ہوئے اس کی وجہ کہ وہ ذاکر نہیں ہوئے. اللہ ہو, بات نہیں سمجھے آپ. ہم دیکھ رہے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں مگر کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا. وہ مذکور نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ رب کے ذاکر نہیں ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر وہ ذاکر ہو جاتے تو اللہ انہیں ذکر کے انعام اور صلے کے طور پہ مذکور بنا دیتا. اگر وہ رب کے ذاکر ہو جاتے تو اس ذکر کے انعام اور صلے کے طور پر اللہ انہیں مذکور بنا دیتا. اللہ اکبر. اور جس کو اللہ مذکور بنا دے, جس کو اللہ مذکور بنا دے تو اس کائنات خلق کا کوئی فرد اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. ایسے ہی تو نہیں 800-900 سال ہو گئے غوث اعظم کا نام زندہ ہے. اللہ اکبر. فلسفہ سمجھتے ہوئے چلنا ہے. مذکور وہی بنتا ہے جو خود پہلے ذاکر بنتا ہے, مذکور وہی بنتا ہے جو پہلے رب کا ذاکر بنتا ہے. یعنی اللہ کے ذاکر ہو جاتے تو اللہ اپنے ذکر کے انعام میں انہیں مذکور بنا دیتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. سورہ احزاب کی آیت ہے. ذکر کثیر کا اللہ نے حکم دیا اور جس نے اس حکم پر عمل کیا اس کو صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب یہاں چند باتیں آپ نے رک کر سمجھنی ہے اور گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. یہاں ذکر پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اب ہر عمل کا ایک اجر ہوتا ہے, بات سمجھ رہے ہیں, سمجھ آ رہی گفتگو؟ انسان کوئی عمل کرتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی اجر ہوتا ہے. جیسے آپ سنتے ہیں کہ جی رمضان المبارک میں ایک نیکی کرو, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو اجر کتنا ملتا ہے؟ 1,00,000 مرتبہ کہنے کے برابر ثواب ملتا ہے. نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب ہے, فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے. لہذا انسان جب عمل کر رہا ہے تو اس کا ایک اجر ہوتا ہے, اور اجر جو ہوتا ہے وہ کوئی متعین ہوتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی مقدار ہوتی ہے, کوئی لمٹ ہوتی ہے. کبھی وہ اپنی ماہیت میں ہوتا ہے, کبھی اپنی کیفیت میں, کبھی عدد میں, کبھی مقدار میں. الغرض کئی اعتبارات سے اجر متعین ہوتا ہے, مگر خاص اللہ کے ذکر کا اجر یہ ہے. فرمایا کہ سارے ذکر کے بدلے یہ ہیں کہ اجر معین ہے, لیکن جب تم میرا ذکر کرو گے اذکرکم تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کے ذکر کا اجر معین نہیں ہے, فرمایا جب میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. اللہ اکبر. اب یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ تو بندے کا عمل ہے, اور اللہ جب بندے کا ذکر کرے گا تو یہ اس عمل کی جزا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی موٹی بات کر رہا ہوں, سمجھتے ہوئے چلنا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ تو بندے کا عمل ہے, اور اس کے بدلے میں بطور اجر جب اللہ بندے کا ذکر کرے گا وہ تو اس کا اجر ہے. اب وہ بندہ کہ جس نے, یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے. جب تک ہم یہاں رہیں گے ہمارے اعمال چلتے رہیں گے. جیسے ہی ہماری موت آ جائے گی, زندگی کا خاتمہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ دارالعمل ختم ہوگا اور ہم دارالجزا میں چلے جائیں گے. جو کچھ یہاں بویا ہوگا وہاں جا کے کاٹنا پڑے گا. اچھے کام کریں گے تو اس کی جزا اچھی ملے گی, وگرنہ پھر سزائیں بھی ہیں. قرآن و حدیث میں سب بیان ہوا ہے.
اب وہ بندہ کہ جس نے دارالعمل یعنی دنیا میں اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کی ہو، کبھی ذکر منقطع نہ کیا ہو، اس کی زبان پر بھی ذکر رہا، اس کا قلب بھی ذاکر رہا، اس کی روح بھی ذاکر رہی، سر تا پا وہ ذاکر رہا، اس کا ہر عمل ہر لمحہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، یعنی اس نے اپنی بساط بھر ذکر کی حد کر دی۔ بندے نے جب ذکر کیا تو اپنی بساط کے مطابق کیا، جب اللہ اس کو جزا دے گا تو اپنی شان کے لائق دے گا۔ اللہ اکبر۔ بندے کے ذکر کی جزا جب ملے گی تو اللہ کی شان کے لائق ملے گی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر ذکر میں لگا دی، ساری عمر ذکر میں لگا دی اور وفات ہو گئی تو گویا دارالعمل ختم ہوا، دارالعمل ختم ہوگا، عمل منقطع ہو گئے، اب دارالجزا شروع ہوا، یعنی اب اس عمل کی جزا ملے گی، اب اس عمل کی۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ چونکہ ذاکر جو ہے، ذاکر ہے نا، جو ذکر کرنے والا ہے وہ تو مخلوق ہے، بھائی مخلوق ہے نا، بولیے نا، ذاکر کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کا جو عمل ہے، اس کا عمل محدود ہے اور کاؤنٹیبل ہے، متناہی ہے، یعنی اس کو ہم شمار کر سکتے ہیں۔ بھئی ایک حد ہے نا بندے کے ذکر کی، 1,00,000 دفعہ ذکر کرے گا، 10,00,000 دفعہ کرے گا، 1 کروڑ دفعہ کرے گا، 10 کروڑ کر لے گا، کہیں جا کے تو اس کی لمٹ ختم ہوگی نا، کہیں تو گنتی شروع ختم ہوگی نا جا کر۔ تو چونکہ بندہ مخلوق ہے، ذکر کرنے والا مخلوق، تو اس کا عمل محدود ہے اور کاؤنٹیبل ہے، متناہی ہے، لیکن جزا دینے والا رب تو خالق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جزا دینے والا رب کیا ہے؟ خالق ہے، وہ خود بھی لامحدود ہے، اور جب وہ جزا دیتا ہے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی، اس لیے جب بھی وہ جزا دے گا تو غیر محدود ہوگی۔ اب سوچئے کہ جس بندے نے خود رب کی یاد تازہ کی ہو، نہ صرف خود بلکہ لاکھوں مردہ دلوں کو رب کی یاد سے زندہ کر دیا ہو، خود رب کی یاد کی ہو بلکہ لاکھوں مردہ دلوں کو رب کی یاد سے زندہ کر دیا ہو، جس نے دنیا میں روحانی انقلاب برپا کیا ہو، جب وہ دارالجزا میں پہنچے تو بندے کی موت سے عمل منقطع ہوا، رب کی جزا شروع ہوئی، بندے کا عمل ختم، رب کی جزا کا آغاز ہوا، تو اب یہ جزا شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت رہے گا، اس زمانے تک جزا رہے گی جب تک زمانے رہیں گے۔ بندے نے تو اپنی بساط کے مطابق ذکر کیا نا، جتنی اس کی لمٹ تھی، جب عمل کا معاملہ ختم ہوا تو ذکر بھی منقطع ہو گیا، تو رب تو غیر متناہی اجر دیتا ہے، تو جب رب نے جزا دینا شروع کی تو یہ جزا کب تک ملے گی؟ جب تک وقت رہے گا، اس وقت اس زمانے تک ملے گی جب تک زمانے رہیں گے۔ اب ساری دنیا مل کر بھی، اب ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے ولی کا ذکر، اس کا عرس، ان کی یاد، دلوں سے ان کی محبت، ان کے تذکرے، ان سے نسبت، ان سے تعلق کو اگر کوئی توڑنا چاہے تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی انسان کی کوشش سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ارے ان کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ ان کے ذکر کو خدا نے زندہ کیا ہے۔ اب لوگوں کے دلوں میں ان کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا کنتم امواتن، واپس میں وہیں آیا ہوں، تم سب مردہ تھے یعنی معدوم تھے، فاحیاکم، تو ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہیں زندہ کیا، یعنی انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر ماں کے رحم میں رہتے ہوئے پھر اللہ کے حکم سے ایک بچہ ہوتا ہے جو دنیا میں وجود میں آتا ہے، تو یہ پہلی زندگی ہو گئی، پہلی زندگی ہو گئی۔ پہلے ہم معدوم تھے، فاحیاکم، پھر ہم پیدا ہوئے، تو ابھی ہم اسی فاحیاکم کے مرحلے میں ہیں، اسی مرحلے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ پہلے کچھ نہیں تھے، جب نہیں تھے اس کو بھی اللہ نے موت کہا، پھر ابھی ہم زندہ ہیں، اس کو اللہ نے زندگی فرمایا، پھر جب ہم مر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، تو اللہ نے پھر موت کا ذکر کیا۔ تو ابھی اس آیت میں 2 مرتبہ موت کا ذکر آ گیا، 2 مرتبہ، بولیے موت کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ۔ پہلے ہم نہیں تھے، پھر دنیا میں آئے تو یہ پہلی زندگی ہوئی،
اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم انتقال کر جائیں گے تو یہ ہماری دوسری موت ہوگی۔ قرآن نے ہمارے نہ ہونے کو موت کہا ہے۔ توجہ فرمائے، یہ دو موتیں ہو گئیں، حیات ایک تھی ابھی تک، موتوں کا ذکر دو ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک موت کا ذکر تھا تو اس کے بعد حیات آئی، تو اب جب دوسری موت ہے تو پھر اصول کے مطابق دوسری حیات بھی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے ثم یحییکم، زندگی کے بعد اللہ موت دے گا، اور موت کے بعد تم انہیں یعنی اللہ والوں کو قبر میں دفن کر کے چلے آؤ گے۔ ایک عام آدمی، اندھا شخص تو یہ سمجھے گا کہ موت اس کا خاتمہ بن گئی، مگر رب کائنات نے فرمایا ثم یحییکم، اس موت کے بعد تم تو اس کو زیر زمین دفن کر کے چلے جاؤ گے، اللہ اس کو اس کی قبر میں پھر زندہ کر دے گا، اللہ پھر زندگی عطا فرمائے گا۔ تو وہ قبر والے جن کو رب کے ذکر نے زندہ کر دیا ہو، اللہ اکبر، توجہ ہے، وہ قبر والے جن کو اللہ کے ذکر نے زندہ کر دیا ہو، جن کو رب کی محبت، اللہ کی معرفت اور تعلق نے زندہ کر دیا، تو وہ جو رب کے ذکر کے فیض سے محروم رہے، جو لوگ رب کے ذکر کے فیض سے محروم رہے، تو اب وہ دیکھیں وہ چلتے پھرتے بھی ہیں تو مردہ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہمیشہ ذاکر رہے تو زمین کے اندر جا کر بھی قرآن کہتا ہے ثم یحییکم، اللہ انہیں پھر زندگی دیتا ہے۔ اور ایک وہ قوم ہے، وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے فیض سے جب محروم رہتے ہیں تو بظاہر وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ مردہ ہیں۔ حقیقت میں وہ کون ہیں؟ وہ مردہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں جسمانی حیات کے باوجود بھی مردہ ہیں، اور بہت سے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ مغالطہ پیدا ہوگا کہ جناب یہ جو قرآن نے کہا نا ثم یحییکم، کہ جی دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ قبروں سے اٹھا کر قیامت کی طرف بندہ جائے گا۔ تو یاد رکھیے اس آیت میں 4 نہیں 5 مرحلے بیان ہوئے ہیں، 5 مرحلے۔ وہ جو بات ہے نا کہ قیامت کے دن اٹھا کر اللہ کی طرف میدان محشر کی طرف لوگ جائیں گے، اس کے لیے اللہ نے الگ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا ثم الیہ ترجعون، کہ پہلے مردہ تھے، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر موت آئی، پھر قبروں میں اللہ نے زندہ کیا، ثم الیہ ترجعون، ابھی زندہ تھے، اب موت نہیں ہے، بس اب ڈائریکٹ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم الیہ ترجعون یہ 5واں مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ قبر تھا کہ قیامت کے دن، قیامت تک اللہ کے ذاکر و شاکر اور عارف بندے اور ولی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ان کے زندہ ہونے کی دلیل وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی خونی رشتے، بغیر کسی تعلق کے ان کی قبروں کی زیارت اور ان کے ذکر کی محفلوں کے لیے دور دور سے جوق در جوق آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا غوث پاک کا مزار تو بغداد شریف میں ہے، ایک دنیا ہے جو جا رہی ہے، یہ ان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ثم یحییکم، قرآن پڑھ رہا ہوں میں بھی حدیث کی طرف آیا ہی نہیں ہوں، میں بھی صرف قرآن پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے ان کو زندہ کر دیا، فرمایا اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ جو ہے نا یوں ہی کسی کا ذکر نہیں کرتا، وہ ذکر اسی کا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی سے وہ اسی کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، فرمایا کہ اللہ القریب ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، میں قرآن سے بھی باہر نہیں نکلا ہوں۔ اب یہاں 2 محبتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کی بندے سے محبت اور ایک بندے کی اللہ سے محبت۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ آ رہی سمجھ میں؟ بولیے سبحان اللہ۔ 2 محبتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کی بندے سے اور دوسری بندے کی اللہ سے محبت۔ اب کسی شخص کو اس وقت تک اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی کہ جب وہ خود کسی کو اپنی محبت کے لیے نہ چن لے، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، ایسی قوم لاؤں گا، اللہ ایسی قوم لائے گا کہ وہ اس قوم سے محبت پہلے کرتا ہوگا اور
پھر کیا ہوگا؟ اس محبت کا فیض جب ان تک پہنچے گا تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ رب اس بندے سے محبت کا آغاز کر دے گا۔ تو پھر یعنی کہ بندہ اس وقت تک اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اس بندے سے محبت کا آغاز نہ کر دے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلایا جاتا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل اب تو بھی اس سے محبت کر، اب تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین پوچھتے ہیں اے اللہ اب مزید کیا حکم ہے؟ رب کریم فرماتا ہے جاؤ سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ تمہارا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ لہذا آسمانوں میں ندا دی جاتی ہے جسے سن کر تمام فرشتے بھی اس زمین پر بسنے والے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل امین پوچھتے ہیں اللہ کیونکہ معاملہ تیرے محبوب کا ہے، تو محبت کر رہا ہے نا، معاملہ تیرے محبوب کا ہے، اللہ بتا اب ہمارے لیے مزید کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اب تم سارے زمین پر اترو، ثم یودع له القبول فی الارض۔ یہ غوث اعظم کی جو محبت ہمیں ملی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اب اللہ فرماتا ہے کہ اب تم سب زمین پر اترو اور میرے اس بندے کی محبت زمین پر بسنے والے پاک دلوں میں جا کر رکھ دو۔ کون سے دلوں میں؟ زور سے بولو نا، سمجھ میں آتی ہے کچھ بات؟ پہنچ گئے اب آپ؟ سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر۔ یعنی لوگوں کے دلوں میں ڈال دو تاکہ میری مخلوق میں بھی بندے میرے اس ولی سے محبت کرنے لگ جائیں۔ معلوم ہوا کہ جب بھی انسان کسی ولی سے محبت کرتا ہے تو وہ از خود نہیں کرتا، بلکہ وہی شخص محبت کرنے کی توفیق پاتا ہے جس کے دل کو اللہ اپنے بندہ محبوب کی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ جس کے دل کو اللہ چنتا ہے اللہ کے ولی سے اسی کو محبت ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھ کر یہاں میں رک کر جملہ کہوں گا، جس کے دل کو اللہ نے چنا ہی نہیں، جس کے دل کو رب نے چنا ہی نہیں، اگر اب وہ بے ادب اور گستاخ نہ بنے تو کیا بنے گا؟ جس کے دل کو رب نے نہیں چنا تو وہ گستاخ نہ بنے تو کیا بنے گا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کریں، ان کے دلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ خواجہ غریب نواز سے محبت کریں، ان دلوں کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ حضور غوث العالم سے محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا تو وہ محبت کیسے کریں گے؟ اب یہاں رک کر میں ولی کی چند علامتیں، کیونکہ آج کل ہر گلی میں ایک پیر صاحب ہوتے ہیں نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر گلی میں جہاں وہ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں اب تو زمانہ وہ آ گیا کہ ایک پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے 4 پیر نکل آتے ہیں، ایک پتھر کے نیچے سے 4 پیر نکل آتے ہیں۔ اب بھائی آپ کو کیسے پتہ چلے جناب؟ ولی کی کوئی علامت تو ہو نا کہ جسے دیکھ کر پتہ چل جائے ہاں بھائی بندہ 1 نمبر ہے یا رونگ نمبر ہے، سامنے والے کو پتہ تو چلے نا ہے کون۔ تو ولی کی 3 علامتیں میں ذکر کروں گا۔ پہلی بات کہ جو اللہ کا ولی ہوتا نا وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ زور سے بولیے۔ حضور غوث العظم کا زمانہ ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سیر کے لیے نکلے اور ایک دریا کے کنارے جب آپ گزرنے لگے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ توجہ ہے؟ دریا کے کنارے کون جا رہے ہیں؟ جن کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم دریا کے کنارے جا رہے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں ایک شخص کھڑا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے بھائی روتا کیوں ہے؟ اتنا زارو قطار ہو رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ عبد القادر جیلانی میں ایک غریب آدمی ہوں اور مجھے روزگار کے سلسلے میں دریا کے اس پار جانا تھا، تو میں نے کشتی والے سے کہا کہ میرے پاس جانے کا کرایہ نہیں ہے، میرے پاس جانے کا
آپ مجھے لے چلو، میں وہاں سے واپس آتے ہوئے آپ کو کرایہ دے دوں گا۔ تو اس نے مجھے بٹھایا نہیں، اس نے کہا میں بغیر کرائے کے نہیں بٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ میں غریب ہوں، اپنی غربت کی وجہ سے میں زار و قطار رو رہا ہوں۔ حضور غوث العظم نے فرمایا ٹھہر، یہاں رکے رہنا، جانا نہیں۔ حضور غوث العظم اپنے گھر پہ گئے، اپنے کاشانے میں گئے اور وہاں سے چند 100 یا 1000 کچھ دینار لے کر آئے، جو اس وقت کی کرنسی تھی، لے کر آیا، کھڑے ہو گئے اس شخص کے ساتھ، اس کشتی والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کشتی والا آیا، اس شخص کو بلایا، کشتی کے مالک کو، اور کہا کہ یہ لو، میری طرف سے یہ پیسے لو، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہیں کرنا، جس کے پاس جانے کا کرایہ نہیں ہو عبد القادر کے کرائے سے اس کو سفر کرا دینا۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو خود بھی اپنے کرائے سے سفر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کراتے ہیں۔ آج تو لوگ دم کرنے بھی جاتے ہیں، ان کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے، بڑے حالات خراب ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا ہمارے جیسا پیر سب کو عطا فرمائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ بات نہیں سمجھے؟ جیسا ہمیں اللہ نے دیا ہے، اللہ سب کو ایسے ہی عطا فرمائے۔ نہ کچھ لیتے ہیں، بغیر پہنچے فیض مل رہا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں نا، بول رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ فیض ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولی کی دوسری پہچان ہوتی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ جب اپنی والدہ سے اجازت لے کر طلب علم کے لیے نکلتے ہیں ایک قافلے کے ساتھ، تو راستے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈاکو روک لیتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے واقعہ، بہت دفعہ سنا ہوگا، میں صرف مختصر کر رہا ہوں، میں نے اور آگے گفتگو بڑھانی ہے۔ اب وہاں جا کر ڈاکو سب لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، کم سنی کا عالم ہے، تو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اپنا سامان لپیٹ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، اس ڈاکو کے ایک چیلے کو آواز لگا کر بلاتے ہیں، بھائی میرا سامان تو لے لو، مجھ سے کیوں نہیں لیا؟ سب کو لوٹ لیا۔ بڑے حیران ہوتا ہے وہ شخص، وہ کہتا ہے یار ہر آدمی اپنا مال بچانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ اپنا مال خود بتا رہے ہیں، اور خود بتا رہے کہ میری اس گدڑی کے اندر 40 پتہ نہیں کتنے دینار ہیں، وہ سی رکھے میری ماں نے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے سردار کو جا کے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی لے کر آئے اس بچے کو، لے کر آؤ۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب لے کر جایا گیا تو ان سے پوچھتا ہے ان کا سردار ڈاکو کا کہ بیٹا ہر آدمی اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے، تم نے سچ کیوں بولا؟ کیوں سچ بتایا کہ تمہارے پاس دینار ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے ایک وعدہ دیا ہے کہ عبد القادر کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو ولی کی دوسری علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ جیسے نبی اللہ کی شان ہوتے ہیں، ویسے ولی اپنے نبی کی شان ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی اللہ کی شان ہوتے ہیں اور ولی نبی کی شان ہوتے ہیں۔ اب میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں اور کرامات غوث اعظم کے حوالے سے چند باتیں ذکر کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب قحط آ گیا تو کیا ہوا جناب؟ لوگ آئے، عرض کیا رسول اللہ جانور پیاس کی وجہ سے شدت سے مر رہے ہیں، حضور پانی کا قطرہ قطرے کو ہم محتاج ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ حضور آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں، اللہ بارش عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے دعا فرمائی، بارش نازل ہو گئی۔ اب بارش اتنی ہوئی کہ 8 دن بعد وہی بدو پھر آ گیا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بارش اتنی ہو گئی، اب گلی گلی میں پانی ہے، بھائی کیا کرنا ہے؟ حضور کوئی ایسی دعا فرمائے نا کہ ہمارے اطراف میں بارش ہوتی رہے۔ بولو نا سبحان اللہ، ہمارے اطراف میں بارش ہوتی رہے، ہم پر نہ برسے۔ سرکار نے بادلوں کو اشارہ فرمایا تو بادل کناروں کی طرف چلے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہوتی تھی، مدینے پہ نہیں ہوتی تھی۔ حضور غوث العظم، میں نے جملہ عرض کیا کہ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی نبی کی شان ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے، روزانہ محفل ہو رہی ہے، ایک دن دوران محفل بارش ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے؟ دوران محفل بارش ہو گئی، لوگ بارش کی وجہ سے بکھرنے لگے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے سر جھکایا، اللہ سے عرض کی مالک تو دلوں کا حال جانتا ہے،
اگر یہ لوگ میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں تو ان سب کو بھگا دے، لیکن اگر تیرے لیے جمع کر دیں، اور اے مالک و مولا اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو تیری مرضی ہے، تو مالک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارے بغداد میں بارش ہوتی رہی، مگر جہاں حضور غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں بارش نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ میرے غوث اعظم وہ تھے کہ جنہیں اللہ کو منانا آتا تھا۔ اللہ کو بولو نا، ہم نے حضور غوث اعظم سے یہی تو سیکھنا ہے، اللہ کو منانا ہی تو سیکھنا ہے بھائی، یہی تو ہمیں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ جمعہ پڑھانے کے لیے حضور غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں تو کسی نے آ کر بتایا کہ بادشاہ وقت نے ایک ظالم شخص کو بغداد کا گورنر بنا دیا ہے۔ تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ میرے جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ پھر میں خود آ کر بدل دوں گا۔ ہائے ہائے، کیا شان تھی میرے غوث اعظم کی۔ لوگ کہتے ہیں جناب جمعہ ختم ہوا تو گورنر جو تھا وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور ناراض نہ ہو، مجھے معاف فرما دیں، میں نے گورنر بدل دیا ہے، میں نے گورنر بدل دیا ہے۔ بادشاہ وقت آیا اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ چونکہ موسم ہوتا ہے نا، ہر پھل موسم میں آتا ہے، تو سیب کا موسم نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر یہ ولی ہوں گے نا تو مجھے سیب کھلائیں گے، اگر ولی ہوں گے تو مجھے سیب کھلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر اگر وہ مجھے سیب کھلائیں گے تو میں مان لوں گا یہ ولی ہیں۔ کہتے ہیں ملاقات کے لیے بادشاہ آیا، اب بادشاہ سامنے آ کر جب بیٹھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، وعلیکم السلام، ہاتھ بلند کیے تو اللہ کی طرف سے 2 سیب آ گئے، 2 سیب آ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک سیب اس بادشاہ کے ہاتھ میں دیا، چھری دی، بولا کاٹو اور کھاؤ۔ اب جب اس نے پہلی پھانک اندر منہ میں رکھی تو وہ کڑواہٹ کی وجہ سے نکال دی۔ حضور غوث اعظم نے پھر اپنے ہاتھ اپنے دستے مبارک سے اپنا والا سیب کاٹا، اس کو دیا، اس نے وہ کھایا تو بڑا میٹھا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ غوث اعظم یہ باجرہ کیا ہے؟ سیب دونوں غیب سے آئے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے، آئے دونوں غیب سے ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ میرا والا کڑوا نکل آیا اور آپ نے جو کاٹ کر دیا وہ میٹھا تھا۔ فرمایا سیب دونوں غیب سے آئے تھے، میٹھے دونوں تھے، لیکن ایک کو ظالم بادشاہ کا ہاتھ لگ گیا اس لیے یہ کڑوا ہو گیا۔ اللہ ہوگا۔ اب جناب وہ کیا کرتا ہے، وہ اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر آتا ہے، تحفے میں دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس کو لے جا، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا اصرار کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس تھیلی کو نچوڑنا شروع کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، آپ پڑھیں نا، کتابیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، فرمایا کہ اس تھیلی کے اندر سے خون بہنے لگا۔ وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں آئے، فرمایا کہ اے بادشاہ تو غریبوں کا حق مارتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ہمیں آ کے نذرانے دیتا ہے۔ سن، اگر تیری نسبت رسول اللہ سے نہ ہوتی تو میں اس کو اتنا نچوڑتا یہ خون بہتا ہوا تیری محل تک چلا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھا رہے اپنے طلباء کو۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ صرف وہ والے پیر نہیں تھے کہ جو صرف تعویذ گنڈے کرتے ہوں اور جو کہتے ہیں جی نماز ہم مدینے میں پڑھتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس وقت کے بہت بڑے عالم، مفسر قرآن تھے۔ اللہ اکبر۔ سبق پڑھا رہے اپنے طالب علموں کو، طلباء فرماتے ہیں ایک دن اچانک سبق پڑھاتے ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا اور واپسی لائے تو ہاتھ بھیگ گیا۔ کہتے ہم بڑے حیران ہوئے، نہ بارش ہوئی نہ پانی میں ہمارے سامنے ہاتھ ڈالا، بس ہاتھ بڑھایا ہے اور ہاتھ بھیگ گیا۔ طلباء کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور یہ ماجرا کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آیا، یہ کیسے ہوا ہے؟ تو غوث اعظم کیونکہ استاد تھے، فرمایا اپنا کام کرو، بس پڑھنے سے مطلب رکھو۔ تو طلباء کرام کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، کچھ لوگ بھیگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اے غوث اعظم آپ کی بڑی مہربانی، ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، ہم نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ
المدد کہہ کر جب اپنی کشتی میں پکارا تو اس دریا کے اندر سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس ہاتھ نے ہماری کشتی کو پار لگا دیا۔ اب کوئی کہے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ بڑھائیں جناب اور کشتی کو پار لگا دیں۔ میں نے کہا پھر قرآن نہیں پڑھا ہوگا آپ نے، سورہ نمل آپ نے شاید نہیں پڑھی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو پیغام بھیجتے ہیں، آئیے ملاقات کیجئے، اس کی ایک اپنی بادشاہت ہوتی ہے۔ تو وہ پیغام جواب میں یہ دیتی ہے میں ضرور آؤں گی، وہ آنے کی ارادہ کرتی ہے۔ تو وہ ایک پیغام آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ضرور آؤں گی، اگر میرے آنے سے پہلے آپ کوئی ایسا کام کر دیں جسے دیکھ کر میں حیران ہو جاؤں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اب جناب اس ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ انتہائی بھاری اور قیمتی، اس کو اٹھانے والے کئی لوگ مل کر بھی اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی کون ہے جو اس تخت کو اور کتنی دیر میں اٹھا کر یہاں لا سکتا ہے، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے فرمایا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے قریب پہنچ چکی تھی اور ملکہ بلقیس کی جو مسافت تھی غالباً 1 ماہ یا کچھ دن، کئی دن کی مسافت تھی اور وہ قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت فرما رہے ہیں بھائی کون ہے جو اس تخت کو اٹھا کر لائے۔ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ قرآن ہے، میں ابھی تک قرآن پر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں فرمایا کہ ایک عفریت نام کا جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ کی یہ مجلس جو لگی ہے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ اب وہ ملکہ بلقیس قریب ہے، محل کے دروازے کے قریب ہے، اور تخت اٹھا کے لانا ہے کہاں سے؟ مجلس تو برخاست نہیں ہونی کیونکہ اس نے تو ویسے ہی آنا ہے، تو اس کا مطلب وہ تخت تو نہیں آئے گا۔ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک وہ شخص اٹھا اللہ کا ولی جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور یہ تو مجلس برخاست ہونے سے پہلے لانے کی بات کر رہا ہے، اور وہ بھی جن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک جن نہیں آدمی کھڑا ہوا، وہ انسان جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، وہ عرض کرتا ہے حضور آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ آپ نے اجازت دی۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ فرمایا جب آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ تخت آپ کی بارگاہ میں موجود، وہ تخت آپ کی بارگاہ میں۔ اب یہ وہ ولی ہے جن کا نام ہے آصف بن برقیہ، اور کس نبی کی امت کا ولی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ میں نے جملہ کیا کہا کہ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی کے زمانے کا ولی اپنے نبی کی شان تھا، تو پلک جھپکنے سے پہلے لاکھوں ہزاروں میل کی مسافت کا وہ تخت اٹھا کر لے آیا۔ تو جو غوث اعظم مصطفیٰ کی شان ہے، اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو دریا میں سے کشتی پار نہیں لگا سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، تو آپ سمجھے نہیں شاید۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ حاضرین میں ایک شیخ ہے، حضور غوث اعظم کا مقام سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ حاضرین میں ایک شیخ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے حضرت علی بن حیتی یا حیانی، فرماتے وہ بھی موجود ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطاب دیکھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ اونگنے لگے، جیسے ایک ہوتا ہے نا خطاب سن کے ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اونگ رہا ہو، جو بور ہو رہا ہوگا وہ اونگ رہا ہوگا۔ وہ بور نہیں ہو رہے تھے، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک جو بزرگ ہیں وہ اونگنے لگے، تو لوگوں نے دیکھا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خطاب روک دیا اور ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے اور شیخ صاحب کے پاس آ کے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ جب وہ شیخ صاحب بیدار ہوئے نا تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیخ صاحب
آپ حالت نیند میں حضور کی زیارت کر رہے تھے نا؟ بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، پہنچے نہیں آپ حالت نیند میں حضور علیہ السلام کی زیارت فرما رہے تھے۔ شیخ صاحب نے کہا جی ہاں۔ غوث پاک پوچھتے ہیں تو بتائیں نا پھر حضور نے فرمایا کیا ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں سرکار نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجلس برخاست ہو گئی، کچھ لوگ شیخ صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے بھائی بات کیا ہے؟ کبھی ہم نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ غوث اعظم خطاب کر رہے ہوں، دوران خطاب اچانک رک جائیں، ممبر سے اتر کر آ جائیں اور کسی کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، ماجرا کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں، میں جس مصطفیٰ کو خواب میں دیکھ رہا تھا، یہ غوث اعظم جاگتی آنکھوں سے اس مصطفیٰ کی زیارت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الى الدار۔ فرماتے ہیں اللہ کے جو ولی ہے نا، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ دور کا ایک شہر تھا، وہاں حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کا ایک عقیدت مند تھا، اس کو بڑی یاد آتی تھی مگر اسباب نہیں تھے۔ بڑے عرصے کے بعد اسباب ہوئے، اللہ ہمارے بھی اسباب بنائے، ہم بھی حضور غوث العظم کے دربار میں جائیں۔ کئی جانے والے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ان جانے والوں کا صدقہ ہماری بھی حاضری کا انتظام فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سفر کا انتظام ہوا، طویل سفر کے بعد وہ شخص بغداد پہنچا تو معلوم ہوا کہ جناب حضور غوث اعظم کا تو وصال ہو گیا۔ آئے ہائے، اتنا بڑا عقیدت مند اتنی دور سے چل کے آئے اور آنے کے بعد پتہ چلا جناب وصال ہو گیا۔ قبر مبارک پر حاضر ہوا تو چونکہ دل میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت کا سمندر موجزن تھا، فرمایا کہ فظہر الغوث العظم من مرقدہ واخذ بیدہ واعطاہ الانابۃ وانتصب بسلسلۃ۔ فرمایا کہ حضور غوث اعظم نے اس کی محبت کی لاج ایسے رکھی کہ اپنی قبر انور سے ہاتھ باہر نکال کر اس کو بیعت بھی کیا اور نظر کرم فرما کر اسے اپنے سلسلے میں داخل فرمایا۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ تو چلے، کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل ہے۔ اب میں بات ہماری ہے، کتاب کسی اور کی ہے۔ جمال الاولیاء کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 106 ہے، یہ تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے اسی ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے محمد بن ابو بکر الحکمی کی ایک ایسی روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس ذکر، یعنی کہ حضرت حضور ان کے پاس جناب ایک شخص ایسا بھی آیا ان کے عقیدت مندوں میں سے کہ جنہوں نے اپنی قبر انور سے نکل کر اس شخص کو اپنے سلسلے میں داخل کیا۔ یہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ آگے چلیے، ایک شخص صبح کے وقت سویرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ بس میں سمیٹتا ہوا آگے چل رہا ہوں، گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اور عرض کرنے لگا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد چونکہ انتقال ہو چکا ہے، میں نے اپنے والد کو بڑی مصیبت اور مشکل حالت میں دیکھا، بڑی اذیت میں دیکھا۔ غوث اعظم آپ دعا فرمائیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو غوث پاک نے پوچھا یہ بتا کہ تیرا والد کیا میرا مرید تھا؟ بولو نا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا مرید نہیں تھا۔ اچھا وہ میرے پاس آتا جاتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، آتے بھی نہیں تھے۔ تو ایک شخص کہنے لگا مجلس میں سے، کہا حضور میں اس کے والد کو جانتا ہوں، وہ ایک بار آیا تھا آپ کی مجلس میں۔ ہائے ہائے، کتنی بار آیا تھا؟ کتنی بار؟ ایک بار آپ کی مجلس میں آیا تھا۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بار آیا تھا نا؟ ہاں آیا تھا۔ کہا نوجوان اب تو جا، اب تو چلا جا۔ وہ شخص کہتا ہے اگلی رات میں نے پھر خواب دیکھا، پہلے میں نے جس باپ کو اذیت میں دیکھا، اب خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد نے جنتی لباس پہنا ہے، میرے باپ نے جنتی لباس پہنا ہے، اور میرے والد مجھے خواب میں نصیحت کر رہے ہیں بیٹا غوث پاک کے پاس جاتے رہا کرو، اس لیے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ رہتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے یار ایک بار آنے سے مغفرت ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ کے ولی کی محفل میں، ذکر کی محفل میں ایک بار آیا اور نجات ہو گئی، تو آئیے میں مسلم شریف کی روایت دے دیتا ہوں آپ کو، حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو زمین پر گھومتے رہتے ہیں، گھومتے ہیں۔ کیوں گھومتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، اور جب محفلیں جہاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور محفل کے بعد جب وہ بارگاہ الہی میں پہنچتے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی رب کریم پوچھتا ہے فرشتوں کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرے بندوں کی محفل سے آ رہے ہیں۔ کہا وہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عرض کی باری تعالیٰ وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ اچھا کیا کسی چیز کا سوال کرتے تھے؟ کہاں اللہ وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی۔ اللہ پوچھتا ہے بتاؤ ذرا کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیری اس دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں دوزخ سے بھی پناہ عطا کر دی۔ تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ اس مجلس میں ایک شخص ایسا تھا جسے ہم نے کسی بھی ذکر کی محفل میں صرف پہلی بار دیکھا، سارے لوگ تو ذکر کر رہے تھے وہ تو صرف ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتے وہ چونکہ میرے ذکر کی محفل میں آیا تھا اور میرے ذکر میں آنے والا محروم نہیں رہتا، ان ذاکرین کی وجہ سے اس پہلی مرتبہ آنے والی کی بھی میں نے بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ آج ہم 11ویں پہ لنگر بھی بنا رہے ہیں، کھانے بھی پکا رہے ہیں، خوب خرچے کرتے ہیں جناب، پھر کئی طرح کے ہم سے سوالات بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بس آخری سنا کر گفتگو سمیٹ رہا ہوں، پھر آپ کا دل چاہے تو غوث اعظم کی نیاز دے دینا، نہیں چاہے تو آپ کی مرضی، کوئی فرض تو ہے نہیں۔ بات سمجھیں۔ بہجت الاسرار کے اندر واقعہ نقل ہے، ایک شخص تھا حضور غوث العظم کا خادم، اس کا کام یہ تھا کہ وہ جب بھی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو وضو کی حاجت ہوتی، توجہ ہے بولیے ذرا سبحان اللہ، حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کو جب بھی وضو کی حاجت ہوتی تو وہ پانی کا برتن بھر کے لاتا اور حضور غوث العظم کو وضو کراتا۔ اب یہ کام کرتے کرتے اس شخص کو کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے۔ اب وہ 20 سال کے اندر اس نے کئی لوگوں کے نشیب و فراز دیکھے، کئی آنے والوں کی تقدیروں کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ چوری کرنے آیا ہے تو غوث اعظم نے اس کو قطب بنا کر بھیج دیا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ لوگ کئی طرح کے لوگ آتے تو غوث پاک کی بارگاہ سے ایسے ایسے ذکر لے کر جاتے کہ آتے تو گناہگار آتے، جاتے تو اللہ کے ولی بن کے جاتے۔ تو وہ شخص 20 سال تک یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے دل میں ایک دن خیال آیا یار میں نے دیکھا کہ چور آیا تو ولی بن گیا، لوگ گناہگار آئے تو ولایت لے کر گئے، او بھائی میں 20 سال سے وضو کرا رہا ہوں، مجھے کیا ملا؟ میں 20 سال سے حضور غوث اعظم کو وضو کرا رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا بھائی اب میں یہ کام نہیں کروں گا، چونکہ صحبت میں حضور غوث العظم کی رہا تو مراقبے کی کیفیات کو سمجھتا تھا۔ اس نے کہا بھائی اب میں خود جنگل میں جاؤں گا، جنگل میں جا کے مراقبہ کروں گا، جنگل میں جا کے میں خود کیا کروں گا؟ مراقبہ کروں گا۔ اب جناب اس نے ارادہ کیا، سامان وامان لپیٹا، کسی کو بتایا نہیں، جا کے جنگل میں بیٹھ گیا۔ جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ 2 سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے سے وہ مراقبے میں۔ اب ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا انہوں نے اس تیسرے شخص کو جب دیکھا، کہا بھائی تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ تو اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اس نے کہا حضور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مجاہدات کروں، آپ کی صحبتوں میں رہوں، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہو سکتا ہے، مگر شرط ہے ایک کیا ہے زور سے بولو، کیا شرط ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ ہم یہاں 2 ہیں، ایک دن کھانے کا انتظام یہ کرتا ہے، دوسری دن میری باری ہوتی ہے، لہذا تیسرے تم ہو تو تیسرے دن کھانے کا انتظام تم نے کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل میں راضی ہوں اس بات پر، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں بتائیے شرط کیا ہے؟
شرط یہ کہ حضور میں جنگل میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں پتہ کھانے کا انتظام یہاں آپ کیسے کرتے ہیں، تو پہلے 2 دن آپ دونوں کھانے کا انتظام کر کے بتا دیجئے گا، تیسرے دن یہ کام میں بھی کر لوں گا۔ وہ کہتے ٹھیک ہے جی۔ اب رات ہوئی جناب، مراقبے ہو رہے ہیں، مجاہدات ہو رہے ہیں، صبح کا وقت ہوا، تہجد اپنے وظائف سے فارغ ہوئے، کہا بھائی ہاں بھائی پہلے کی باری ہے۔ اس نے کہا ہاں بھائی کھانے کا انتظام کرو۔ وہ شخص قبلے کی طرف ہوا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان سے کھانا آ گیا۔ بڑا حیران ہوا، یہ کیا ماجرا ہے بھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کھانا آ جائے، پتہ نہیں کیا مانگتے ہوں گے دعا میں۔ کہتے دوسرا دن ہوا، دوسرے صاحب نے دعا کی، ہاتھ اٹھایا، پھر کھانا آ گیا۔ اب کہنے میں بڑا پریشان ہوئے، تیسرے دن تو باری میری ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ تو بڑے مقرب ترین لوگ ہیں، ذرا مجھے طریقہ تو بتائیں، آپ کس کا واسطہ دیتے ہیں کہ جو آپ کو کھانا ملتا ہے؟ کہیں غوث اعظم کا واسطہ تو نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا ارے نہیں بھائی، ہم 1 وقت کی روٹی کے لیے غوث پاک کا نام لیں گے؟ نہیں سمجھے بات؟ کہا غوث پاک کا مقام تو بڑا بلند ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے ہم غوث پاک کا وسیلہ دیں؟ کہا پھر وسیلہ کس کا دیتے ہیں؟ کہا ہم کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے، بس ہم تو 20 کئی سالوں سے یہاں موجود ہیں اور ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں، اس کے ایک ہی بندے کا وسیلہ دیتے ہیں جس کی برکت سے ہمیں یہاں جنگل میں کھانا ملتا ہے۔ کہا بھائی کس کا وسیلہ دیتے ہو؟ کہ ہم نے دیکھا ایک بار غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، ہم نے دیکھا ایک شخص ہے جو حضور غوث اعظم کو وضو کراتا ہے، بس ہمارا معمول ہے صبح ہوتی ہے جب ہمیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تجھے اس بندے کا واسطہ جو غوث اعظم کو وضو کراتا ہے اللہ میں کھانا عطا کر دے، تو اللہ اس بندے کے وسیلے سے ہمیں کھانا عطا کرتا ہے۔ اب توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ جو شخص غوث اعظم کو وضو کرائے اس کا وسیلہ دے تو رب جنگل میں بھی کھانا دے دے، تو شہروں میں رہنے والا اگر غوث اعظم کا وسیلہ دے دے تو اللہ اس پر کیسی برکتیں نازل فرمائے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب میں نے واقعہ سنا دیا، مرضی آپ کی، اب آپ نے غوث اعظم کی نیاز دینی ہے یا نہیں دینی؟ بھائی دیں گے نا، جس کی جو حسب توفیق ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ ایصال ثواب پیش کرنا ہے، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ بھی ایصال ثواب۔ بھائی مدد کرنے کا ثواب تو ملتا ہے نا۔ آپ اپنے خاندان میں دیکھیں کہ جناب کون ایسا شخص ہے، کون ایسی فیملی ہے، کون سی کہ جس کے پاس کھانے کے اسباب نہیں ہیں، آپ اس کی مدد کریں اور یہ نیت کریں یا اللہ اس سے جو حاصل مجھے ثواب ہو رہا ہے میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ سے ہمیشہ سے لنگر، یعنی آپ کی بارگاہ سے لنگر جو چلتا آ رہا ہے، آج تک دنیا غوث اعظم کا لنگر کھا رہی ہے، جس محفل میں جائیں وہ لنگر غوثیہ ہی ملتا ہے ان کا لنگر۔ تو اس کا مطلب وہ غوث پاک کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے، بات سمجھ رہے؟ تو آج کی یہ محفل، یہ جو پیغام حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ہماری طرف متوجہ ہوا، ہم جو حضور غوث اعظم کا ذکر کر رہے، اتنی ساری باتیں ہم نے سنی، کیوں ہم حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ایسا آپ نے کام کیا؟ ابتدائی تمہید جو میں نے بتائی وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، مگر آپ کی زندگی کا ہم مشاہدہ تو کریں، اس کو ہم پڑھیں تو صحیح۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں، فرماتے ہیں کہ 15 سال تک ایسا ہوا کہ میں رات بھر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا۔ ایک دن میرے نفس نے مجھے کہا کہ کیا تو ہر روز قرآن پڑھتا ہے؟ کہتے بس یہ خیال میرے دل میں آیا نا، یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں نے کہا کہ اے نفس اب میں تجھے سزا دوں گا، اب میں تجھے سزا دوں گا۔ بھائی سزا کیا دینی ہے؟ فرمایا سزا یہ ہے کہ پہلے میں دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا، اب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پڑھوں گا۔ یہ مجاہدات جب کیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو ایسے مقام پھر ملے کہ جب کئی دنوں تک کچھ نہ کھایا نہ پیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ اپنی قسمیں دے دے کر کھلا رہا ہے، قسمیں دے دے کر اللہ رب العزت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو کھلا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اور پھر صرف آپ، میں نے کہا نا کہ وہ صرف ایک پیر نہیں تھے بلکہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ ابن جوزی اس وقت کے بہت بڑے نامور آدمی تھے، عالم تھے،
کئی ان کے شاگرد جناب، ان کا ایک شاگرد تھا جو حضور غوث الاعظم کا مرید تھا، وہ بار بار جاتا، اچھا جو صاحب علم ہوتا ہے نا، جو علاقے کا بڑا مشہور ہوتا ہے، جس کو سب کہتے ہیں بھائی یہ مفتی صاحب ہے، ہمارے مفتی اعظم ہیں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو وہ ذرا ان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے اندر کی، وہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، تو ایک ہوتی ہے کیفیت، دوسرے کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ اب ان کا جو غوث پاک کا مرید تھا اور شاگرد تھا ابن جوزی کا، وہ آ کر بتاتا تھا، جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا، وہ قرآن کی ایک ایک آیت کے کئی معنی بتاتے ہیں، کئی معنی بتاتے ہیں۔ تو ایک دن اس نے اپنے استاد ابن جوزی کو راضی کر لیا، بھائی آپ حضور غوث الاعظم کی قرآن کی درس کی محفل میں چلے۔ اب وہ جناب والا نے چہرے پر چادر ڈالی، کیونکہ لوگ تو جانتے تھے ابن جوزی اتنا بڑا آدمی، اور غوث پاک کی مجلس میں جس کا سننے خود اتنے لوگ آتے ہیں، وہ آج کسی کا درس سننے آیا، چادر چہرے پر ڈالی ہے۔ اب شاگرد برابر میں ہیں اور ابن جوزی بیٹھے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے ایک آیت پڑھی قرآن کی، اس کا ایک معنی بیان کیا، تو شاگرد نے کونی ماری، کہا حضور آپ کو اس کا مطلب آتا تھا؟ کہا ہاں یہ معنی مجھے آتا تھا۔ حضور غوث الاعظم نے اسی آیت کا دوسرا معنی بیان کیا، شاگرد نے پھر کونی ماری، استاد جی یہ آتا تھا؟ کہا یہ بھی آتا تھا۔ تیسرا معنی بیان کیا، تو کوئی 8-9 معنی جب حضور غوث اعظم بیان کر چکے، استاد کو وہ کونی مارتا جاتا اور پوچھتا جاتا کہ استاد جی آپ کو معنی اس کے آتے تھے؟ یہ بات آپ کو پتہ تھی؟ کہا ہاں جی پتہ تھی۔ اب فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اب حضور غوث اعظم اسی ایک آیت کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں۔ شاگرد نے پھر کونی ماری، استاد جی یہ آتا تھا؟ کہ نہیں یہ نہیں آتا۔ اگلی معنی پھر بیان کیے کہ یہ معنی آپ کو آتے؟ کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اس ایک آیت کے حضور غوث الاعظم نے 40 مطالب اور معانی بیان کیے۔ جب اتنا سب کچھ ابن جوزی نے دیکھا تو اس بے قراری کی کیفیت میں اپنے کپڑے پھاڑ بیٹھے، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اتنا بڑا عالم جسے میں صرف ایک پیر سمجھتا تھا، وہ تو اتنا بڑا عالم کہ ایک آیت کے 40 معانی بیان کر دیے، اتنا بڑا قرآن کا مفسر۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے عالم بھی تھے، اس وقت مسجد کے امام بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جس زاویہ زندگی پر آپ حضور غوث الاعظم کو لا کر کھڑا کر دیں، ہر ایک میں حضور غوث الاعظم امام ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث الاعظم کا مقام ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ کیونکہ وہ ذاکر بن گئے تو اللہ نے انہیں مذکور بنا دیا، انہوں نے اللہ کے ذکر میں دل لگا لیا تو لوگوں کے دلوں کو اللہ نے ان کے ذکر میں لگا دیا۔ بات سمجھ رہے؟ اب اگر ہم میں سے بھی کوئی چاہے تو وہ مقام تو بہرحال نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی مل جائے گا نا۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، اگر ہم بھی چاہیں محنت کریں، جستجو کریں، ہم محنت ضرور کرتے ہیں مگر پیسہ کمانے کے لیے، اور پیسے کما کے بھی ہم صرف گھر لے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، بار بار اعلان کرنے پڑتے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہر مسجد کا، ہر جگہ کا یہی حال ہے، مدارس سے اعلان ہو رہے ہیں۔ بھائی کیوں ہو رہے ہیں اعلان؟ یہ ہمیں کہنا کیوں پڑتا ہے کہ جی مدرسے میں ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں پتہ کہ مدرسے میں کیا ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارا گھر بغیر پیسے کے چلتا ہے، اللہ کا گھر کیسے چلے گا؟ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اپنا عملی کردار ادا کریں، وہاں ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن سوال تو ہونا ہے کہ بھائی مال لیا تھا خرچ کدھر کیا؟ بچے کی شادی میں فنکشن کرا کے، ڈھول بجا کے، بچے کو او لیول کی تعلیم دلوا کے خرچ کیا، کبھی دین کی تعلیم کا تجھے خیال نہیں آیا؟ اتنے لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے، مدرسے کا کبھی خیال نہیں آیا، کبھی مسجد کا خیال نہیں آیا، کبھی علماء کا خیال نہیں آیا، کبھی اللہ والوں کا خیال نہیں آیا۔ اللہ جب پوچھے گا تو پھر سوچ کر رکھنا ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ ہم نے یہ جملے یاد رکھیے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک بات عرض کروں گا، بس ایک بات، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ ہم نے نماز پر کسی قسم کا کمپرومائز، بڑی معذرت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ جمعے میں ہماری مسجد فل ہوتی ہے اور فجر میں 1-1.5 صف ہوتی ہے۔ بھائی وہ کون سی مخلوق ہے جو جمعے کے دن آتی ہے؟ تو یہی مخلوق فجر میں کیوں نہیں آتی؟ آپ یقین مانیے جتنی بڑی ہاں آبادیاں ہیں
اس حساب سے اگر ہر گھر سے افراد نکل کے آ جائیں، خدا کی قسم جتنی مسجدیں ساری چھوٹی ہیں، جتنی مسجدیں پورے علاقے میں ساری چھوٹی ہیں، اگر ہر گھر سے ہر آدمی نکل کے مسجد میں آ جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز میں چونکہ ہر گھر سے نکلتا ہے، کچھ بیچارے اس میں بھی محروم ہوتے ہیں. اب اللہ جسے محروم رکھے اس تو پھر وہ اللہ کا معاملہ ہے، مگر پھر بھی اللہ بہت سو کو توفیق دے دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں عید کی نماز میں کیا ہوتا ہے، جناب روڈ تک صفیں بنی ہے. تو بھائی وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ کیا خلا سے آتی ہے جو عید کی نماز پڑھنے آ جاتی ہے؟ وہ یہی ہم اور آپ ہی ہیں نا، ہمارے گھر والے ہی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. اگر ہم نمازیں پڑھ کے اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے نا، تو اللہ ہمارے گھروں کو بھی شاد و آباد رکھے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں، تو ہمیں اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو، تو ہمیں اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا پڑے گا. یقین جانیے جب اس سر کو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے تو یہ سر کہیں جھکانا نہیں پڑے گا. یہ سر جب بارگاہ الہی میں جھکتا ہے تو وہ بارگاہ الہی ایسی عظیم بارگاہ ہے، پھر اس اپنی بارگاہ میں جھکنے والے کو کسی اور کے پاس جھکنے نہیں دیتی. تو آج سب ارادہ کر کے اس محفل سے اٹھیں کہ غوث پاک کے نام لینے والے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. میں دیکھوں گا کل فجر میں کتنی صفیں آئیں گے. سب لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، بھائی آنکھ نہیں کھلتی. بغداد کے ایک عالم دین تھے، بہت مشہور عالم دین، اور کافی ان کے خطابات ہوتے تھے. بڑے اللہ نے ان کو مال سے نوازا تھا. بوڑھے ہو گئے، ان کی زوجہ بھی بوڑھی ہو گئی، تو غلاموں کا دور تھا. زوجہ نے کہا بھائی میں بوڑھی ہو گئی، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، کوئی خادمہ کا انتظام کریں. تو وہ ایک اللہ والی ایک خادمہ کو لے آتے ہیں. چونکہ اللہ والے تھے نا، حضور نے فرمایا اپنے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو گھر کا جو سب سے عالی شان کمرہ تھا اس خادمہ کو وہ دکھایا، کہ بھائی تو اس میں رہے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس میں نہیں رہنا، کوئی اور کمرہ دکھاؤ. کہتے ہیں بتدریج کم درجے کے، بہت بڑا گھر تھا، اس سے کم درجے کا کمرہ دکھایا. اس نے کہا یہاں بھی نہیں رہنا. پھر کم درجے کا دکھایا، کہا یہاں بھی نہیں رہنا. تو وہ کہتے ہیں بھائی آخری اب ایک ہی کمرہ بچا ہے جس میں ہم اپنے گھر کا فالتو سامان رکھتے ہیں، جسے ہم اسٹور کہتے ہیں. کہ جی دکھائیے جناب. اب دکھایا، اس میں کار کباڑ رکھا ہے. کہا جی میں یہاں رہ لوں گی. وہ فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی جگہ پر رہوں. اتنی رونق والی جگہ تجھے ہم نے دکھائی، تو اس کال کوٹری میں رہنا چاہتی ہے. تو وہ بندی کہتی ہے کہ مولانا صاحب رونق گھر کے سامان سے نہیں ہوتی، جس جگہ بیٹھ کر بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے اس جگہ پر رونق ہو جاتی ہے. اب وہ فرماتے ہیں میں رات کو خطاب کرنے چلا گیا. خطاب کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے جب گھر میں داخل ہوا تو اس چھوٹے سے کمرے سے نا زاروں قطار رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور وہ بندی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور قرآن پڑھ رہی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن پڑھی رب المشرقین و رب المغربین. کہتے ہیں میں تھکا ہوا تو میں سونے چلا گیا. تہجد کے وقت بیدار ہوا تو میں جب اپنے کمرے سے نکلا تو مجھے اس کے کمرے سے پھر بھی زاروں قطار رونے کی آواز آ رہی ہے. توجہ ہے، بس آخری بات کر رہا ہوں، میری گفتگو ختم. زاروں قطار رونے کی آوازیں آ رہی. اب وہ دعائیں کر رہی. کہتے ہیں مجھے بڑا تجسس ہوا، اتنی نیک عورت. میں اس کے کمرے کے قریب گیا تو میں نے سوچا کہ میں سنوں تو صحیح کرتی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا تو مجھے دعا مانگنے کی آواز آ رہی ہے کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. میں نے کیا کہا؟ بندہ پہلے محب بنتا ہے، محبوب بنتا ہے، بعد میں محب ہوتا ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. دروازے پر دستک دی مولانا صاحب نے. کہا بندی یہ جو دعا کر رہی نا بڑی اچھی بات ہے، مگر ایسے نہ کہو کہ اللہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ اللہ اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں. یوں کہو. تو وہ کہتی ہے نہیں مولوی صاحب اس وقت میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں بھائی میں مولوی ہوں، بغیر دلیل کے مانتا نہیں ہوں. تو وہ کہتی ہے دلیل چاہتے ہو؟ کہاں جی دلیل چاہتا ہوں. کیا بھائی میں جو کہہ رہی ہوں کہ اللہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، میں اپنی جگہ پر اس لیے درست ہوں کہ وہ محبت ہی تو ہے
کہ اس نے مجھے رات بھر جگا کے رکھا ہے، یہ اس کی محبت تو ہے کہ اس نے مجھے رات بھر جگا کے رکھا ہے۔ تو ہم اللہ سے اس بات کی تمنا کریں، یہ آرزو کریں، اللہ تو ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ جب وہ محبوب بنا لے گا تو پھر ہمیں فجر کی بھی توفیق ملے گی، ہمیں نمازوں، مگر سوال یہ ہے کہ کب ہوگا یہ کام؟ کہ جب ہم خود سچا ارادہ کریں۔ ہم ارادہ کریں گے تو پھر ان معاملات میں آسانیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں خود عطا ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔